بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 20، دل پاکستان۔ دی ہوئی سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، ہمایوں صاحب نے جشن آزادی کی کیا اہمیت بتائی؟ جواب: ہمایوں صاحب اسٹیج پر آئے اور طلباء سے مخاطب ہوئے۔ عزیز طلباء، جس طرح لوگ اپنی زندگی کے اہم دنوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح زندہ قومیں بھی اپنے اہم دنوں کو یاد رکھتی ہے اور انہیں کبھی نہیں بھولتی۔ 14 اگست کے دن ہمیں آزادی ملی تھی، اس لیے اس دن کی یاد میں ہم جشن آزادی مناتے ہیں۔ یاد رکھیے، 14 اگست کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، ہماری تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد ہم نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ منزل کے حصول کے لیے کٹھن مراحل باہمی اتحاد ہی سے طے کیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہیڈ ماسٹر صاحب نے پاکستان کی کیا خصوصیات گنوائی؟ جواب: ہیڈ ماسٹر صاحب نے سرزمین پاکستان کی امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں پاکستانیوں کے لیے باعث افتخار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد مسلم قومیت پر رکھی گئی ہے اور اس کی عمارت ایک خاص نظریے کے تحت اٹھائی گئی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیب یعنی وادی سندھ کی تہذیب نے جنم لیا، اور تیسری یہ کہ اس میں ایسی صوبے شامل ہیں جو الگ الگ ثقافت اور بود و باش رکھتے ہیں مگر سب محبت اور اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3، یتیم خانے کے بچوں نے ختم قائد اعظم کو کیا لکھا؟ جواب: یتیم خانے کے بچوں نے ختم قائد اعظم کو کہا کہ ہمارے قائد اعظم، ہم یتیموں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تا دیر سلامت رکھے۔ قائد اعظم، آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے مسلم لیگ کے لیے چندے کی درخواست کی ہے، یہ ہم کو اخباروں کے ذریعے معلوم ہوا۔ ہمارا بھی خیال ہوا کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں کچھ چندہ پیش کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم یتیم ہیں اور ہمارے کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا انتظام یتیم خانے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ نہیں ہے جو ہم کو روز پیسے دیں، پھر بھی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ضرور کچھ بھیجیں، اس لیے ہم کو دیلا پیسہ جو کچھ بھی اور جہاں کے حصے ملا اس کو جوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 3 روپے 2 آنے کی رقم جمع ہو گئی۔ ہم اب اس کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہے ہیں، آپ اس کو قبول کیجئے۔ ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندہ رکھا اور ہم خوب پڑھ کر جوان ہوئے تو مسلم لیگ کی بڑی زور شور سے خدمت کریں گے۔ جب ہم کمانے لگیں گے تو آپ کی درخواست پر بہت سے روپے چندے میں دیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ سوال نمبر 4، ڈاکومنٹری میں کیا کچھ دکھایا گیا؟ جواب: ڈاکومنٹری میں پاکستان حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا جوش و خروش، گلی و محلی میں پاکستان کے حق میں نعرے اور بچوں کے وہ خطوط جو انہوں نے قائد اعظم کو لکھے تھے دکھائے گئے۔ سوال نمبر 5، بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب: بحیثیت طالب علم ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیں گے، اصولوں کا احترام کریں گے، تعلیم پر توجہ دیں گے اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی اور سربلندی کے لیے خوب محنت کریں گے۔ سوال نمبر 5، دی ہوئی کہانی غور سے سنیے اور آخر میں سوالات کی جوابات دیں۔ کہانی: شمشیر سنگھ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد راجندر سنگھ ایک سرکاری افسر تھے۔ شمشیر سنگھ بہت اچھا بچہ تھا، اس کے ماں باپ بھی بہت نرم دل اور مہربان تھے۔ شمشیر سنگھ کے گھر کے قریب ایک کچی آبادی تھی، وہ اس کچی آبادی کے پاس سے گزر کر اسکول جاتا تھا۔ وہاں بچوں کی ناگفتہ حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر وہاں سلیمان نامی ایک بچے پر پڑی جو نابینا تھا اور ٹٹول کر چل رہا تھا۔ سلیمان کی حالت دیکھ کر اسے بہت رنج ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر سلیمان کو سفید چڑی مل جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے سلیمان کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر اس کی دادا جان نے اسے 1000 روپے دیے۔ شمشیر سنگھ ان پیسوں سے سلیمان کے لیے سفید چڑی خرید کر لایا۔ سلیمان کو چڑی دینے کے بعد شمشیر سنگھ کو ایسی خوشی کا احساس ہوا جو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف سلیمان بھی بہت خوش تھا۔ اس نے مدد کرنے کے لیے شمشیر سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔ نمبر 1، شمشیر سنگھ کے والد کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جواب: شمشیر سنگھ کے والد کا نام راجندر سنگھ تھا اور وہ ایک سرکاری افسر تھا۔ نمبر 2، شمشیر سنگھ کو سلیمان کی حالت دیکھ کر کیوں رنج ہوا؟ جواب: کیونکہ سلیمان نابینا تھا اور وہ ٹٹول کر چل رہا تھا۔ نمبر 3، شمشیر سنگھ نے سلیمان کی مدد کیسی کی؟ جواب: شمشیر سنگھ نے اپنے انعام کے پیسوں سے سفید چڑی خرید کر سلیمان کو دے دی۔ نمبر 4، اگر آپ شمشیر سنگھ کی جگہ ہوتی تو سلیمان کی کیسی مدد کرتے؟ جواب: میں بھی اسی طرح سلیمان کی مدد کرتا جس طرح شمشیر سنگھ نے کیا۔ سوال نمبر 7، کوئی سے 5 جملے آپ نے کبھی میں لکھے اور انہوں نے درست جگہ پر رابطہ کی علامت لگائی ہے؟ جواب: جملہ نمبر 1، احمد نے کہا مجھے آم پسند ہے۔ جملہ نمبر 2، اسلم نے استاد صاحب سے پوچھا
سر امتحان کب شروع ہوگا؟ جملہ نمبر 3، زید بولا میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتا۔ جملہ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ جملہ نمبر 5، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، مشہور ضرب المثل ہے۔ سوال نمبر 8، سبق دل پاکستان کا خلاصہ لکھیے۔ جواب، خلاصہ 14 اگست کو اسکول میں جشن آزادی منائی گئی۔ علاقے کی ایک سماجی شخصیت نے شرکت کی۔ بچوں نے اسکول کو رنگ برنگے جھنڈیوں سے سجایا تھا۔ تمام اساتذہ کرام اور بچوں نے شرکت کی تھی۔ بچوں نے ملی نغمہ گایا، مہمان خصوصی نے تقریر کی اور بچوں نے پاکستان بنانے میں بزرگان پاکستان کی کوششوں کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے پاکستان کی امتیازی خصوصیت بیان کی۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے بارے میں ڈاکومنٹری فلم دکھائی گئی۔ قائد اعظم کے نام یتیم بچوں کی خطوط دکھائی گئی، جس میں یتیم بچوں نے اپنی حالات قائد اعظم کو لکھی تھی۔ ان خطوط کو حاضرین نے دیکھا تو سب کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک میں ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی خوشی سے منائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں ملک کے لوگوں کی دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے خوب محنت کرنی چاہیے۔ جائزہ نمبر 4، سوال نمبر 1، دی ہوئی کہانی غور سے سنیے اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ کہانی، چھٹی کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت اچانک گلی میں شور مچ گیا۔ اتنے میں مائیکل دوڑتا ہوا گھر کے اندر آیا اور بتایا کہ دلیر خیرو چاچا کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کی بہن شلپا نے فوراً آگ بجھانے والوں کے دفتر فون کیا اور انہیں آگ لگنے کی اطلاع دی۔ مائیکل گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ لوگ پانی کی بالٹیاں لا کر آگ بجھا رہے ہیں۔ آگ بجھانے کی گاڑی آنے تک سب کچھ جل چکا تھا۔ خیرو چاچا کی دکان گلی کے نکڑ پر تھی۔ یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ محلے کے لوگ چھوٹی موٹی چیزیں یہی سے لیتے تھے۔ اب دکان جل چکی تھی اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ خیرو چاچا بہت پریشان تھے۔ انہیں پریشان دیکھ کر دلیر سنگھ صاحب جو وہاں کھڑے تھے بولے، میں نئی دکان کے لیے خیرو بھائی کو لکڑی کی تختی دوں گا۔ راجو بڑے نے کہا کہ میں ایک دن کی چھٹی کر کے دکان بنا دوں گا۔ رضا صاحب بولے، ہم سب محلے والے چندہ جمع کر کے خیرو بھائی کی دکان کے لیے نئے سامان لائیں گے۔ اگلے دن دلیر سنگھ صاحب کا ٹرک لکڑی کے تختے لے آیا۔ ٹرک آنے سے پہلے مائیکل اور اس کے دوست جیک، سلمان، راج، عامر سب مل کر ملبہ صاف کر چکے تھے۔ تختے آتے ہی راجو بڑے نے اپنا کام شروع کیا۔ محلے کے لوگوں نے بھی اس کام میں حصہ لیا۔ رضا صاحب نے محلے کے ہر گھر سے چندہ جمع کیا۔ شام تک خیرو چاچا کی دکان تیار ہو چکی تھی۔ دوسری دن خیرو چاچا کی نئی دکان نئی سامان کے ساتھ کھل چکی تھی۔ خیرو چاچا بہت خوش تھے۔ انہوں نے مدد کرنے کے لیے سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ نمبر 1، خیرو چاچا کیوں پریشان تھے؟ جواب، خیرو چاچا اس لیے پریشان تھے کہ ان کا دکان جل چکی تھی اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ نمبر 2، شلپا نے فون کر کے کن کو آگ لگنے کی اطلاع دی؟ جواب، شلپا نے فون کر کے فائر بریگیڈ کے دفتر میں آگ لگنے کی اطلاع دی۔ نمبر 3، خیرو چاچا کو پریشان دیکھ کر دلیر سنگھ صاحب نے کیا کہا؟ جواب، خیرو چاچا کو پریشان دیکھ کر دلیر سنگھ نے کہا کہ میں نئی دکان بنانے کے لیے خیرو چاچا کو لکڑی کی تختی دوں گا۔ نمبر 4، سب محلے والوں نے خیرو چاچا کی مدد کیسی کی؟ جواب، سب محلے والوں نے چندہ جمع کر کے خیرو چاچا کی دکان کے لیے نئے سامان خرید کر دے دیا۔ نمبر 5، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اتفاق و احتیاط سے ان کی مالی و بدنی مدد کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2، دی ہوئے حروف میں سے حروف تاکید، حروف بیان اور حروف استفہام الگ الگ کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جواب، حروف تاکید، ہرگز، میں ہرگز نماز قضا نہیں کروں گا، ضرور، اسلم ضرور مقابلہ جیتے گا۔ حروف بیان، کہ اسلم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی ہمیں اپنے دین یعنی اسلام پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ حروف استفہام، کب، ابو کب پشاور جائے گا، کہاں، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہو۔ سوال نمبر 3، دی ہوئے الفاظ پر درست اعراب لگا کر ان کا درست تلفظ ادا کرے اور انہیں جملوں میں استعمال کرے۔ جواب، تعفن، گندگی کی وجہ سے سارا محلہ تعفن کا شکار ہے۔ عمدہ، مولانا نصیرالدین عمدہ لباس پہن کر دعوتوں میں جایا کرتے تھے۔ تمنا، والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے بچے کامیاب انسان بن جائیں۔ غفلت، امتحانات قریب ہے لہذا غفلت چھوڑ لو۔ تشویشناک، مریض کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ اسکول میں منایا جا رہا تھا یوم آزادی۔ اسکول کے جلسے میں مہمان خصوصی تھے۔ شہر کی سماجی شخصیت، 1947 عیسوی کو پاکستان بنا، دوسری بڑی اسلامی ریاست۔ اسکول میں اہتمام کیا گیا تھا ڈاکومنٹری کا۔ ڈاکومنٹری میں ان خطوط کا عکس بھی دکھایا گیا جو یتیم خانے کے بچوں نے لکھے تھے قائد اعظم کو۔
یاد رکھیے فعل لازم وہ فعل جو صرف فاعل کے ملنے سے بات پوری کر دے اور اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو فعل لازم کہتے ہیں۔ فعل متعدی ایسا فعل جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو فعل متعدی کہلاتا ہے۔ فعل ناقص وہ فعل جس کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسری اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے فعل ناقص کہلاتا ہے۔ دی ہوئی جملے غور سے پڑھیے اور درست جواب کی گرد دائرہ لگائیے۔ معنی کے لحاظ سے فعل کے اقسام ہیں 3۔ وہ فعل جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو کہلاتا ہے۔ فعل متعدی وہ فعل جو فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل کرے کہلاتا ہے۔ فعل لازم تیمور نے خط لکھا اس جملے میں فعل متعدی ہے خط وہ فعل جس کے ساتھ اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک اسم صفت کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے کہلاتا ہے۔ فعل ناقص یاد رکھیے کسی شخص یا چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا برائی کی وجہ سے کسی دوسری شخص یا چیز جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ دیے گئے الفاظ کو بطور تشبیہات استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے۔ دودھ کی طرح سفید اسلم کے دانت دودھ کی طرح سفید ہے۔ سوئی کی طرح نوکیلا سوئی کی طرح نوکیلی چیز سے میرا ہاتھ زخمی ہوا۔ شیشے کی طرح صاف تالاب کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے۔ کوئی کی طرح سیانہ آپ کا بیٹا تو کوئی کی طرح سیانہ ہے۔ حاتم کی طرح سخی میرا بھائی حاتم کی طرح سخی ہے۔ پڑھنا دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے۔ ایک مرتبہ ملا نصیر الدین نے کلیجی خریدی۔ پاس ہی ایک دوست کھڑا تھا اس نے پوچھا ملا صاحب کبھی کلیجی پکائی بھی ہے؟ ملا نے انکار میں جواب دیا۔ ملا کی دوست نے ایک کاغذ پر ترکیب لکھ کر ملا کو دی کہ یہ اپنی بیوی کو دینا وہ یہ پڑھ کر کلیجی پکا دے گی۔ ملا نے دوست کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک چیل نے چپٹا مارا اور کلیجی لے اڑی۔ ملا بہت زور سے قہقہا لگائے ہوئے کہنے لگے کلیجی تو لے اڑی مگر پکائے گی کیسی ترکیب تو میرے پاس ہے۔ قواعد جملے پڑھیے مفرد اور مرکب جملوں کی نشاندہی متعلقہ خانوں میں رنگ بھر کر کریں۔ جملے احسن نے سائیکل چلائی مفرد جملہ دل لگا کر محنت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے مرکب جملہ مالی نے گملے میں پودا لگایا مفرد جملہ سلمان نے شاہد کو بہت سمجھایا مگر اس نے بات نہ مانی مرکب جملہ خالی جگہ میں درست معاورات لکھ کر جملے مکمل کریں۔ بلی کو دیکھ کر چوہا دھن دبا کر بھاگ گیا۔ غلط بات سن کر علی آفس سے باہر ہو گیا۔ پیسے ملتی ہی رضا رفو چکر ہو گیا۔ خدا کرے کہ کسی کا برے لوگوں سے پالا نہ پڑے۔ دی ہوئی جملے پڑھیے پہلے لازم کی جملوں کے سامنے ٹک پہلے متعدی کی جملوں کے سامنے کراس کا نشان اور پہلے ناقص کی جملوں کے سامنے ستارہ بنائیے۔ پرندے آسمان پر اڑ رہے تھے فعل ناقص والا جملہ۔ بادل گرجے فعل لازم والا جملہ۔ استاد صاحب نے سبق پڑھایا فعل متعدی والا جملہ۔ دی ہوئی جملے پڑھی اور ان میں موجود تشبیہات کی دائرہ لگائیے۔ حامد نے جب آم کھایا تو بولا اف یہ تو شہد کی طرح میٹھا ہے۔ ہمیں بچوں کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ پھولوں کی طرح نازک ہوتے ہیں۔ یہ کمل تو ریشم کی طرح نرم ہے۔ بوڑھے شخص کے بال برف کی طرح سفید تھے۔